بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 853 ہے اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 29 اور 30، 29 and 30۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکفى باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ لفظی ترجمہ فکفى چنانچہ کافی ہے، باللہ اللہ، شہیداً گواہ، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا تھے ہم عن عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین بالکل غافل۔ ہنالک وہاں تبلو جانچ لے گا کل نفس ہر نفس ما جو کچھ اسلفت اس نے کیا تھا دنیا میں، وردو اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو ان کا مالک ہے، الحق حقیقی، وضل اور گم ہو جائے گا عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو کچھ کے وہ افتراء باندھتے تھے۔ ترجمہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی گواہ ہے، ہم تمہاری پرستش سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے پھیرے ہوں گے آزمائش کر لے گا اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ تیسری بات، ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا۔ چوتھی بات، اور سب کو ان کے مالک کے حقیقی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ پانچویں بات، اور جو جھوٹ انہوں نے تلاش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا۔ بزرگان محترم، جن بتوں کو مشرکین نے خدا مان رکھا تھا، بت تو بے جان تھے، اس لیے انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں کو زبان عطا فرمائیں گے تو شروع میں تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ مشرکین۔ پھر جب انہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ اگر کرتے بھی تھے تو ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ اشکال پیش کیا کہ وہ دن سچ بولنے کا ہے، وہاں ان بتوں سے جھوٹ کیسے صادر ہوگا؟ یہ اشکال کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکوں کے جھوٹ بولنے کی صلاحت و وضاحت سورہ انعام میں موجود ہے۔ یہاں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر گواہ بنائیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہی کی طرف کے طور پر پیش کرنا بھی جھوٹ ہوگا۔ بہر صورت مشرکوں اور ان کے معبودوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور تعلقات بھی منقطع ہو جائیں گے، خواہ وہ تعلقات ایک ہی طرف سے منقطع ہوں، جیسا کہ بتوں سے ان مشرکین کا تعلق تھا۔ اور یہ واضح ہو جائے گا کہ مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جن لوگوں کو سفارشی بنا کر عبادت کی تھی وہ خود دوزخ میں ہوں گے اور اپنے عبادت گزاروں سے بیزار ہو چکے ہوں گے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 94 میں 94 میں ہے، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور ہم تو تمہارے ہمراہ، تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک، واقعی تمہارے آپس میں قطع تعلق ہو گیا اور تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا ہے۔ بات اللہ کے کافی گواہ ہونے کی آئی ہے، اس لیے بخاری کی ایک روایت اس سلسلے میں پیش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگے،
انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لا جن کی گواہی پر مجھے اعتبار۔ قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لا۔ قرض مانگنے والا بولا کہ ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے سچی بات کی۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے، پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی، اور اس کا قرض ادا کر دے۔ لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا، پھر 1000 دینار اور ایک مضمون کا اس مضمون کا ایک خط کہ اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے ڈالے، اور اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے کر آئے۔ پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ پر ضامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک کافی گواہ ہے، تو وہ مجھ پر راضی، اس پر بھی وہ راضی ہو گیا۔ اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک مدت مقررہ میں پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی، اس لیے اب میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو اس وقت اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب قرضدار واپس ہو چکے تھے۔ اگرچہ فکر اب بھی یہی تھی کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے سے وہ اپنے شہر میں جا سکیں۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا۔ انہوں نے لکڑی اپنے گھر میں ایندھن کے لیے لے لی، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو، دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مخلوق نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرضہ ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب خوشی 1000 دینار لے کر واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ گواہ اور حکم ہونے کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہیں کہ ہم نے تم کو ہماری عبادت کے لیے بلایا ہی نہیں، اور نہ ہی ہم نے تم کو ہماری عبادت کرنے کا حکم دیا، اور ہم تم سے اس بارے میں خوش بھی نہیں ہیں جب باطل معبودوں نے ان مشرکوں کو اپنی عبادت کے لیے نہیں بلایا اور نہیں حکم دیا اور نہ ہی اس عبادت پر اپنی خوشی کا اظہار کیا، تو انہیں کیا ہو گیا کہ مشرکین خامخواہ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے پوری طرح غافل تھے، نہ ہی ہم کو معلوم تھا کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، اور نہ ہی کبھی ہم نے تم کو دیکھا کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، اور نہ ہی ہم راضی تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق تو جمادات سے ہے اور ہم میں کوئی روح ہے ہی نہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر شخص اپنے اعمال کے جو اس نے اپنے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، یعنی قیامت کے دن حساب کی جگہ ہر آدمی کی آزمائش ہوگی، اور آدمی کو اپنے اچھے اور برے اعمال کا علم ہوگا اور اس کا مزہ بھی وہ چکے گا، اور اس دن ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے آگے پیچھے اور آگے اچھے اور بھلے اعمال بھیجے تھے یا برے اعمال بھیجے تھے، جیسا کہ سورہ طارق کی آیت نمبر 9 میں ہے کہ یوم تبل السرائر، اس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے، اور ان کے سارے کام اچھے اور برے اس ایک اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو انصاف کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔